بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اما بعد، سامعین و ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں کوڈو کی اپنی زبانی ہی اس کے تمام موضوع مناظرہ کی حقیقت کو بیان کر دیا تھا کہ جن علماء کو وہ اہل سنت کہہ کر اچھل رہا تھا، انہی کو ہی اپنی زبانی اس نے مشرک، مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کے والد گرامی حضرت کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ریکارڈنگ بھی اسی کلپ میں پیش کی، جس میں آپ جمہوری ملاؤں کو ابو جہل کے بیٹے قرار دے رہے ہیں، لیکن جھوٹے کا کام ہوتا ہے کہ وہ مختلف بہانوں سے اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب اس نے دیکھا کہ میں چونکہ اپنی باتوں میں پھنس چکا ہوں، لہذا اس نے چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے، جاہلانہ اور احمقانہ اعتراضات کر کے یہ سمجھا کہ شاید اب میں اتنا مضبوط اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ اب مجھ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، میرے سامنے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم اس کلپ کا جواب ریکارڈ کروا رہے ہیں، چونکہ ہم نے پچھلے کلپ میں یہ کہا تھا کہ اس کے اکاذیب کو دیکھنے کے بعد اور اس کے جھوٹوں کو سننے کے بعد اور ہیری پھیری جو یہ کرنے کا عادی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو منہ لگایا جائے۔ تو آج کے کلپ میں ہم صرف اس کے اعتراضات کے جوابات دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا کذاب شخص ہے۔ اب اس نے حضرت صاحب قبلہ کے اس کلپ شریف سے جو ہم نے چلایا تھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت صاحب نے تو کہا ہے کہ جو جمہوریت کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ساتھ میں اس نے بلیک کے امیر کا ایک کلپ پیش کیا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے اس بیان کی کیا حیثیت ہے، اور شرعی لحاظ سے اس کا یہ جملہ اس کو شرعی گرفت سے نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس طرف میں نہیں جاتا، صرف اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو ایک کلپ نکال کے اس کا ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے بدلے خود اس کا ایک کلپ موجود ہے اس بلیک کے امیر کا، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا حقیقی وارث ہوں۔ محمد علی جناح نے جج نو کیا جج نے کیتی آئیں بادشاہ این موبائل ہلتے رہن، قائد اعظم بھی خوش ہون گے، اصل تے میرے وارث ہونا ہے، ڈاکوؤں کولوں میری جان چھٹی۔ اور قائد اعظم وہ شخص ہے کہ جس نے پہلی اس اسمبلی میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایسا ملک بنا رہا ہوں جس میں نہ مسلمان رہے گا، نہ ہندو رہے گا۔ یعنی لبرلزم اور جمہوریت کا وہ ایسا سخت حامی تھا کہ وہ اسلام کو قائم رکھنا بھی ظلم سمجھتا تھا۔ تو یہ کہتا ہے میں اس کا حقیقی وارث ہوں، یعنی کیا مطلب کہ اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں وارث ہونے کا، وارث ہیں نہیں، لیکن وہ مولوی خادم کہہ رہا ہے کہ میں اس کا حقیقی وارث ہوں۔ تو اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو کلہ ما تراک کی قسم اٹھا اور یہ بتا کہ مسٹر جناح کے بارے میں تیرے والد گرامی کیا فتویٰ دیتے تھے، یہ قسم اٹھا کے بتا دے۔ اگر تجھ میں کچھ غیرت ہے تو یہ قسم اٹھا کے ہمیں بتا کہ تیرے والد گرامی مسٹر جناح کو کیا کہتے تھے، اور جو وہ کہتے تھے
اس کے مطابق ہی اس کے حقیقی ترجمان، حقیقی وارث کا حکم تو خود بتا دے۔ تو اب اس کو پتا ہے کہ اس میں میری موت ہے، تو اس طرف نہیں گیا، جبکہ ہمارے پاس تو حضرت صاحب قبلہ کے ایسے بیسیوں بلکہ سینکڑوں کلپ اور ریکارڈنگیں موجود ہیں جس میں آپ نے نام لے لے کے، کاظمی ہو، نورانی ہو، نیازی ہو، مولوی خادم ہو، نام لے لے کے آپ نے فرمایا یہ کافر ہیں، بے ایمان ہیں، مرتد ہیں، بغیرت ہیں۔ فرمایا میں تو اس کو سید کاظمی کے بارے میں فرمایا اس کو سید ہی نہیں سمجھتا، یہ میراثی ہے، چورا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور ہم اب مولوی خادم کا چونکہ اس نے جواب دینے کی کوشش کی ہے تو اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے حضرت صاحب قبلہ کا کلپ جس میں آپ نام لے کر مولوی خادم کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ امانتے ہیں شاید میں کل کو مر جاؤں، یہ غور سے سننا۔ آپ فرماتے تھے ووٹ نہ دیا کرو، ظلم وہ کریں گے جہنم میں تم بھی ساتھ جاؤ گے، جس طرح خادم ریتی ہو رہے۔ اور دوسرا ہم پر سوال ہے غور سے سننا کہ یہ ووٹوں کے خلاف، یہ نہیں پوچھتے کیوں خلاف۔ سبحان اللہ۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی نبی رسول کے قول کو اہمیت دیں گے کافر ہو جائے، جس طرح خادم ریتی ہو رہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا راز کھل جائے گا کہ یہ حضرت صاحب کا وارث ہے یا مسٹر جناح کے حقیقی وارث کا وارث ہے، پتہ چل جائے گا اور راز کھل جائے گا کہ اس کی حضرت صاحب کے ساتھ کتنی محبت ہے اور مسٹر جناح کے ساتھ کتنی محبت ہے، راز کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اب دوسری بات، اس نے یہ کہا کہ اعتراض کیا کہ جو چھچھر ہے ایم پی اے اس کے حوالے سے چشتی صاحب قبلہ نے اس کو کہا تھا کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے دین کو حق کہتا ہے، تو لہذا اس کو تو تم صحیح کہتے ہو، حالانکہ وہ الیکشن میں جاتا ہے، ووٹ لڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے تو پہلے یہ کہہ رکھا ہے کہ ووٹ جو ہم کفر سمجھتے ہیں اور جس میں تکفیر کرتے ہیں وہ اسی وقت ہی ہم سمجھتے ہیں جب اس کو دین کے لیے سمجھا جائے، یعنی دین کو یہ سمجھنا کہ اگر اکثریت اس طرف ہوتی ہے تو پھر دین قابل نفاذ ہے، اور دین کو اکثریت کے ماتحت کر دینا یہ کفر ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے مشائخ نے کئی بار کہا ہے کہ اگر کہیں حاجت ضرورت پیش ہو کسی دنیاوی کام سے اور اس کام ضرورت دنیاویہ کے لیے اگر کوئی شخص ووٹ دیتا ہے کسی کو ناجائز سمجھتے ہوئے، اس کام کو برا سمجھتے ہوئے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ تو مسئلہ تو ہے اسلام کے لیے جنہوں نے ووٹنگ کی، جنہوں نے دین کو یہ سمجھا کہ یہ اکثریت کا پابند ہے اور اکثریت پاس کرے گی تو دین پھر نافذ ہوگا۔ تو اصل تو بات یہ ہے، اور یہ بے وقوفانہ نظریہ اگر ہے تو ان مولویوں میں ہے، کسی عام دنیا دار سیاسی کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کا ایک کام سمجھتا ہے اس کو کہ ہم نے دنیاوی مفادات حاصل کرنے ہیں، کسی نے گلی بنوانی ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، تو ہم اپنے مفادات کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، تو وہ گویا کہ ایک قسم کی رشوت ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اس عمل کو بھی جائز نہیں سمجھتے، لیکن کافر کہنا اور بات ہے۔ تکفیر ہم اسی کی کرتے ہیں جو ووٹ کو اسلام کے لیے ذریعہ نفاذ سمجھتا ہے۔ تو اس جاہل کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں علت ایک ہوتی ہے، مع الفارق قیاس کرنا کسی جاہل کا کام ہوتا ہے، تو یہاں تو فرق موجود ہے۔ اور پھر اس پر جو جواب حقیقت میں صحیح تفصیلی جواب جو ہے وہ حضور امام الغیرت بہت عرصہ پہلے دے چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس وقت آپ کا حامی ہی تھا، ظاہراً صورتاً حامی تھا جب آپ نے یہ جواب دیا تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں تیرا اس وقت یہ آوازہ بلند کیوں نہیں ہوا تھا جب آپ نے یہ جواب اس کا دیا اور یہ جملہ بولا کہ چھچھر جو ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں؟ اس وقت تیری حق بیانی کہاں تھی؟ اس وقت تو کیوں خاموش رہا؟ اس کی وجہ بھی ہمیں بتا دے۔ اب اس کے بعد اس نے ایک اور بڑا اپنی طرف سے بہت بڑا اعتراض نکالا، اور وہ کہنے لگا کہ چھوٹے حضرت صاحب قبلہ حضرت صغیر دامت برکاتہم العالیہ آپ کے حوالے سے کہتا ہے کہ فلاں ایم این اے ایم پی اے سردار کو جو ہے وہ تتر اور بٹیرے کھلایا کرتے تھے۔ میں نے کہا مناظر ہو تو ایسا ہو
کہ کہاں الیکشن میں آنا اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور کہاں تتر بٹیرے کھلانا، اس میں کون سی مناسبت دیکھی اس نے؟ کون سا ربط مانوی یا ظاہری دیکھا کہ اس نے حکم ایک لگا دیا؟ حالانکہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ جانتا ہے خبیث، اس کو پتا ہے کہ یہ سارے کام کیوں ہوئے، لیکن چونکہ اب بیان کرتا ہے، بلکہ آج سے پہلے تک یہ خود جواب دیا کرتا تھا اس بات کا، اور وہ کیا جواب ہے؟ وہ حقیقت ہے۔ ہم نے بھی اپنے والدہ ماجدہ سے، اپنے ماموں جان سے یہ بات سنی ہے کہ جب حضرت صاحب قبلہ پوری برادری سے مقاطعہ کر کے علی پور تشریف لائے تھے تو برادری والے اسی ساری ترتیب میں رہتے تھے کہ کسی طرح ان کو نقصان دیا جائے، کسی طرح ان کے بچوں کو اغوا کیا جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات اغوا کی بھی کوشش کی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو اغوا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے ظاہراً پھر کوئی ایسا، کیونکہ شریعت اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے، تو ایسا کوئی ساتھی چاہیے تھا کہ جو دنیاوی لحاظ سے مضبوط ہو تاکہ وہ اس سے خائف رہے۔ تو اس لیے آپ نے ان سرداروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ جن کی وجہ سے وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور بے وقوف انسان تتر بٹیر کھلانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج جا کر دیکھو وہی سردار ہماری فکر کے ایک ایک لفظ کو کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور حضرت صاحب قبلہ کا نام آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ہاں، وہ تیری طرح ریسٹورنٹ پہ عیاشیاں نہیں تھیں، وہ حضرت صاحب قبلہ کہ اس کھلانے کی برکت یہ ہوئی، اللہ کے فقیر کے ہاتھ سے جو لقمہ انہیں نصیب ہوا اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ظاہراً، وہ اگرچہ ملوث ہیں لیکن کم از کم جب وہ اپنے ان کام کو غلط سمجھتے ہیں اور ہماری فکر کی تائید کرتے ہیں تو ایمان کے لحاظ سے تو کم از کم وہ کفر سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ اس کی مثال تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ایک واقعہ۔ آپ سے سوال ہوا کہ ایک عالم دین کوٹھے والی کنجری جو ہے اس کے پاس جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ اس کی اصلاح کے لیے جاتا ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے اس پہ اعتراض کرو، پہلے اس سے پوچھو کہ وہ کیوں جاتا ہے۔ اگر وہ اصلاح کی نیت سے جاتا ہے تو پھر اصلاح کے لیے تو جانا جائز ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک بزرگ کا بھی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک کنجری کو پیسے دیے، اس کو بلایا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو فاسق ہے، گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے اسے فرمایا کہ میں نے تجھے پیسے دیے ہیں، ایک رات کا وقت میرا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر یہ مصلی بچھا لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ جب اس نے سر سجدے میں رکھا تو آپ نے دعا کی، یا مولا میرا کام تھا اسے تیری بارگاہ میں لانا، اب اسے بدلنا تیرا کام ہے۔ میں نے کہا رے جاہل، کہاں بزرگوں کے یہ کام جو الٹا برے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں، اور اس کو تو ملا رہا ہے جمہوری نظام اور نظریے اور عقیدے کے ساتھ۔ اس لیے ہی ہم نے کہا تھا کہ تو مناظرہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس نے جو ہم نے اصل اعتراض کیے تھے، یعنی اپنی زبان سے اس نے مرتد کہا، کافر کہا، اس کو نہیں چھیڑا۔ یا رسول اللہ کٹوانے پر جو اس نے کہا وہ مشرک ہے، اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ اس کا فرض بنتا تھا اس کا جواب دیتا، لیکن اس کو پتا تھا کیا جواب دوں، خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اور ایسا کوئی جاہل ہے صحیح کلمے بول رہا ہے صاف، پھر کہتا ہے میری گفتگو کو تم نے ان کے محامل سے ہٹا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں صریح کلام میں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی محامل ڈھونڈنے کی۔ کوئی شخص کہے طلاق ہے اور پھر کہے جی میرا مطلب یہ تھا اس کا، تو اس کو کہا جائے گا یہ تو لفظ صریح ہے، اور صریح کے لیے کسی مطلب ڈھونڈنے کی نیت پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ تو تم نے صحیح کلام بولا، مرتد کہا، مشرک کہا، اور ساتھ علتوں کو بیان کیا، تو تمہارا یہ علتوں کو بیان کرنا بتاتا ہے کہ تم نے دلائل کی روشنی میں وہ نظریہ قائم کیا تھا، لہذا ہم نے تمہارے کسی کلام کا کوئی محمل تبدیل نہیں کیا، بلکہ جو تم نے کہا تھا ہم نے وہ قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس طرح تو جان نہیں چھوٹنی، اب اس نے میرا سابقہ دور کا ایک کلپ نکال کر وہ چلا دیا کہ جس میں میرے طرف سے ایسے کلمات ادا ہو رہے ہیں، تو کہتا ہے دیکھو تمہارا بھی پہلا بیان ہے
تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو میرا دور جاہلیت تھا، میں نے تو توبہ کی ہے اس سے، تو تو بھی آ توبہ کر، اور اپنی جو تو نے تکفیر کی ہے، جو تو نے ملا خادم کی پارٹی والوں کی تکفیر کی ہے، اگر تیرا وہ بھی دور جاہلیت ہے تو تو توبہ کر اور کہہ کہ یہ جب میں نے تکفیر کی تھی تو میں اس وقت جاہل تھا، میں اس وقت جو ہے نا دین سے ہٹا ہوا تھا، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہی تو ہم تیری زبان سے نکلوانا چاہتے ہیں کہ جب تک تو حضرت صاحب کی فکر پر تھا، تو خود جب کہہ دے گا کہ یہ دور میرا دور جاہلیت ہے، تو اس کا مطلب ہے تو نے یہ کہہ دیا معاذ اللہ کہ حضرت صاحب قبلہ بھی دور جاہلیت والے تھے، ان کی فکر بھی جہالت تھی۔ تو یہی تو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے باپ کی فکر کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ تو یہ بیان کرنا، یہ کلپ پیش کرنا اس کے لیے جان چھوٹنے کا باعث نہیں، بلکہ الٹا اس کے پھنسنے کا باعث بن گیا کہ ہم نے تو اس کو کفر سمجھ کر توبہ کر لی، اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے جو کلمات تھے ہم نے اس کو غلط کفر، کچھ تفسیر تدلیل جو بھی تھا ہم نے اس سے توبہ کی۔ تو بھی توبہ کر اور کہہ کہ جب میں حضرت صاحب کی فکر پر تھا تو میں تو برا تھا، تو پھر پتہ چل جائے گا تیرا حضرت صاحب تیرے والد گرامی کی فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اور بات، اس سے میں اب یہ سوال کرنے لگا ہوں، یہ بتا جب تو نے یہ فتوے دیے تھے کیا اس وقت تو خود کو حضرت صاحب کا نائب سمجھتا تھا یا نہیں سمجھتا تھا؟ جب یہ فتوے دیے تھے تو خود کو حضرت صاحب کا نائب کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ اگر تو کہتا تھا، اپنے والد گرامی کا نائب بنتا تھا، تو سوال یہ ہے حالت کفر میں جب تو یہ کفریہ فتوے دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے یہ تو میرے سابقہ بیانات، یعنی کیا مطلب کہ اب میں ان کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اب میں ان بیانات کو غلط سمجھتا ہوں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تو حضرت صاحب کا نائب تھا تو اس وقت کفریہ کلمات لوگوں کی تکفیر کر کے خود کافر ہو گیا، اور آج تو ان کو ٹھیک بنا کر پھر بھی نائب ہے۔ عجیب نیابت ہے کہ جب تو لوگوں کی، مسلمانوں کی، دوسرے لفظوں میں جو مسلمان تھے تیرے نزدیک ان کی تو نے تکفیر کی، تو خود کافر ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی کو کافر کہا جائے اگر وہ حقدار نہ ہو تو کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، تو نے ان کی تکفیر کی، وہ مسلمان تھے، تو خود کافر ہو گیا، اور کافر ہونے کی حالت میں تو نائب کہتا رہا خود کو حضرت صاحب کا، اور نائب اس لحاظ سے کہتا رہا کہ میرا حضرت صاحب یعنی اپنے والد گرامی کی فکر کے ساتھ تیرا پورا تعلق تھا اس وقت، تو اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ حضرت صاحب کی فکر ہی کفریہ فکر ہے، اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ تیرے والد کی فکر ہی کفریہ فکر ہے معاذ اللہ۔ تو یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل اعتراض ہم پہ نہیں کرتا، یہ اصل اعتراض امام الغیرت کی ذات پہ نہیں بلکہ اپنے والد گرامی پہ کرتا ہے۔ اب تجھ پر لازم ہے، ہم نے پچھلے کلپ میں بھی کہا تھا، تجھ پہ لازم ہے کہ تو اس کا واضح اقرار کر لے کہ حضرت صاحب کے ساتھ، میرے والد گرامی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میرا اصل تعلق جو ہے وہ تو فلاں ملا کے ساتھ ہے فلاں، پھر ہم تجھ سے کھل کر جس موضوع پہ چاہے گا بات کریں گے۔ لیکن جب مسلم شخصیت تو ان کو مانتا ہے تو پھر ان کی فکر سے بغاوت کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں نکل سکتا کہ تو اپنی گفتگو میں شکست کھا چکا ہے۔ تو اس کلپ کو پیش کرنے کا اس کو فائدہ، کہتا ہے ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، میں نے کہا یہ ہمارا جواب ہے، اب تیرے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا کہ تو اس بات کا کیا جواب دیتا ہے کہ جب تو حضرت صاحب کی فکر پہ قائم تھا تب تیرے آج کے بقول تو اس وقت کافر تھا، تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ حضرت صاحب کی فکر ہی کفریہ تھی معاذ اللہ، ان کی فکر میں ہی تکفیر بے جا تھی۔ یا تو ثابت کر کہ حضرت صاحب ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے تھے، اگر کہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی فکر حضرت کبیر پہ کوئی قائم ہے تو وہ امام الغیرت کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد حضرت صاحب پہ اعتراض کیا، اور ہماری نانی جان محترمہ رحمہ اللہ تعالی ان پہ اعتراض کیا، کہتا ہے کہ انہوں نے ووٹ دیے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ بتا
کیا ووٹ دینے سے تمہارے والد منع کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر وہ منع کرتے تھے تو یہ اعتراض تو نے ان کی زندگی میں ان پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے اوپر تو اعتراض نہیں بنتا. جب وہ منع کرتے تھے تو کہتا کہ عجیب بات ہے، ہمیں روکتے ہو، خود دیتے تھے. تو اس وقت تو محامل ڈھونڈا کرتا تھا کہ یہ مطلب تھا، یہ وجہ تھی، فلاں وجوہات تھی. تو یہ اعتراض اصل میں ہم پر نہیں ہے بلکہ حضرت صاحب کی ذات پر ہے. اور اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وہی وجہ ہے جو میں نے پیچھے چھوٹے حضرت صاحب کی بلا کے اس میں بیان کیا کہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا ضروری کہ ووٹ دیا جائے. چونکہ وہ سردار جو تھے وہ الیکشن لڑتے تھے تو وہ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں ووٹ دو، تو آپ تشریف لے جاتے اندر سے، ویسے ہی وہ سیاہی لگا دیتے تھے، آپ ویسے ہی باہر آ جاتے، ووٹ دیتے نہیں تھے. تو یہ تو اسلام میں احکام جو ہیں وہ ہمیشہ اگلے کی حالت کے مطابق لگتے ہیں. اور پھر ایسا جاہل اور احمق ہے کہ ایک بندے کا ایک عمل چند ماہ کا یا چند سالوں کا، اور اس کے بعد ان کی پوری زندگی شریف کا عمل جو انہوں نے ساری زندگی قول بھی عمل بھی. اور یہ تو ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قول جو ہے یہ عمل سے کی بنسبت یہ راجع ہوتا ہے. یعنی کسی شخص کا عمل اور قول متعارض آ جائیں تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ تو سنت رسول کے باب میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو تجھے اتنا پتہ نہیں کہ انہوں نے چند عرصے کا عمل، وہ بھی حاجت کے تحت، وہ بھی اسلام کو ووٹنگ کے لیے نہیں، اسلام کے لیے ووٹنگ نہیں تھی، وہ دنیاوی ایک حاجت کے لیے چند عرصے کا عمل، اور اس کے خلاف 40-50 سال کا عرصے کا ان کا قول شریف اور لاکھوں لوگوں کو منع فرمانا. اور جب آپ اس ظاہری طور پر آپ اس حیثیت میں آ گئے کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا تو آپ نے دینا ہی بند کر دیا. یعنی ظاہراً جو تشریف لے جاتے تھے وہ بھی نہیں گئے. پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کسی حاجت سے تھا. تو یہ عمل جو اتنے عرصے کا آپ کا عمل شریف نہ دینے کا اور قول شریف منع کرنے کا، یہ تو بتاتا ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کی فکر شریف یہی تھی. اور پھر بھی العبرۃ بالخواتیم، علماء فرماتے ہیں اصل بعد والا قول خاتمے کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ قول اول اور قول ثانی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی قائل جب ایک بات پہلے کہتا ہے پھر دوسری اس کے خلاف کہتا ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلا قول اس کے نزدیک منسوخ ہے، اس لیے اس نے دوسرا قول اختیار کیا ہے. یہ ہمارے علماء کا قاعدہ ہے. ورنہ رفع الیدین میں جو حدیثیں آتی ہیں، تم کیوں کہتے ہو کہ یہ پہلے کا عمل ہے بعد میں حضور نے منع فرما دیا؟ ورنہ حدیثیں تو صحیح رفع الیدین پہ موجود ہیں. تو جب فقہ میں تمہاری جان اسی سے چھوٹتی ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قبلہ حضرت صاحب کی زندگی شریف ہمارے سامنے ہے، تمام مریدین کے سامنے ہے. آپ کی زندگی مبارک نے یہ بتا دیا کہ جمہوری نظام کی آپ نے ہمیشہ مخالفت کی، جمہوری لوگوں کی مخالفت کی، اور جمہوری ملاؤں پیروں کو آپ نے ہمیشہ کافر کہا. لہذا کوئی دوست اس کا کریب سن کر یہ دھوکے کا شکار نہ ہو. ہم نے اس کے جو معتدب اعتراضات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا کہ یہ اس نے اعتراضات کیے، اور یہ جواب ہم اس لحاظ سے دے گئے. اگر وہ آگے گفتگو کو چلانا چاہتا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ویڈیو میں ہمارے اعتراضات کے جوابات دے، کیونکہ یہ انتہائی فتنہ پرور شخص ہے. اس کے ساتھ کہیں بیٹھنے پر ہمیں نقض امن کا خطرہ ہے، اور یہ شرارتیں کیونکہ حکومت اور سب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کسی طرح فتنہ ڈالنے کے. تو اب ہم یہی کہتے ہیں کہ مناظرے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سوال جواب ہوتے. تو ہم نے یہ سوالات اس پہ رکھے پچھلے کلپ میں، اس کا بھی کوئی جواب معقول یہ نہ دے سکا. جو اصل سوالات تھے، مشرک کہنا، مرتد کہنا، اس کا بھی کوئی جواب اس کے پاس نہیں آ سکا. الٹا جو اس نے اعتراضات کیے اس میں یہ خود پھنس گیا. اب اس کو اگر اس میں کچھ پانی ہے، کچھ دم ہے، تو ہماری ان باتوں کا تفصیلی مفصل ہر بات کا جواب دے اور دلائل کی روشنی میں دے. تو پھر انشاءاللہ اگر یہ دیتا ہے تو ہم بھی آگے اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. ورنہ ہمیں اب وقت ضائع کرنے کی کوئی حاجت نہیں. اگر یہ جواب دیتا ہے تو ہم
آگے سے جوابی کارروائی اسی طرح ویڈیو کی صورت میں کرتے رہیں گے، کیونکہ جہاں ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے وہاں 5 سنیں، 10 سنیں، 20 سنیں، اور یہ تو ہزاروں لاکھوں سن رہے ہیں. سب کے سامنے حق کھل کر واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضرت کبیر کی فکر پر قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.